میرے لیے سر بڑے اعزاز کی بات، میں شارٹ نوٹس پہ صبح آپ کے ایک پرنسپلس کا ہی سیشن تھا، میں PHEC میں تھا اور میری اطلاع میں آیا کہ شام کو ایک شارٹ سی ٹاک میں نے وائس چانسلرس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. میں سر آپ سب ان کے ساتھ، کیونکہ 20 منٹ 25 منٹ میرے پاس ہیں، بڑے ہی محدود سا وقت ہے، میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کریں سر، آپ سب کے ساتھ. اس میں اگر اپنا سیل فون نکال لیں سر آپ، اور آپ جو اس وقت دنیا میں سافٹ اسکلز ریکوائر ہیں، جسے ورلڈ اکنامک فورم اناؤنس کر رہا ہے، اور وہ جو ٹاپ سکلز ہیں پروفیشنلز کی، وہ ذرا گوگل کر دیجیے پلیز سر. اس وقت دنیا بڑی تیزی کے ساتھ یہ مان رہی ہے کہ جو دنیا میں ہمیں لوگ چاہیے، کیونکہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن جو انسان کا سبسٹیٹیوٹ ہے، جو ٹیکنالوجی بنتی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں لیڈرشپ سکلز چاہیے، ہمیں پیپل مینجمنٹ سکلز چاہیے، ہمیں سوشل سکلز چاہیے، ہمیں انالیٹیکل سکلز چاہیے، ہمیں کریٹو تھنکنگ چاہیے، ہمیں ناول آئیڈیاز، نئے آئیڈیاز دینے والے لوگ چاہیے، ہمیں کمیونیکیشن سکلز چاہیے جی. اور سب سے بڑھ کے آج بھی مانا جا رہا ہے، یعنی یہ اتنے ماڈرن دور میں بھی، کہ آج بھی کسی کے پاس اگر رائٹنگ سکل ہے، وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، کانٹینٹ پروڈیوس کر سکتا ہے، کچھ نیا دے سکتا ہے، نریٹ کر سکتا ہے، تو اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. یہ میں نے سر جو ساری سکلز مینشن کی ہیں، یہ آپ مختلف ویب سائٹ سے ہیں، تو سر یہ ملتی جلتی میں نے کچھ کر دی ہیں سر. میرا سر آپ سب سے بڑا دردماندانہ سوال ہے، یہ میرا سوال اس لیے کہ ہم ایک قبیلے کے ہیں. میرا یہ پیشہ جسے ٹیچنگ کہتے ہیں پچھلے 23 سال سے، یہ میرے انتخاب سے ہے سر. یہ مطلب میں نے خود اس کو کبھی چوز کیا تھا، اور اللہ نے کرم کیا، اس پیشے کی وجہ سے مجھے بڑی رسپیکٹ ملی ہے، بڑی مجھے لو ملا. تو میں یہ آپ سب سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا یہ ساری سکلز جو ہمیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں، ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے، کیا یہ سکلز ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مانیں کہ یہ میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں. ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ سکلز ہماری یونیورسٹیاں پیدا نہیں کر پا رہی. اچھا، اب اس کے پیچھے فیکٹرز کیوں بھی ہیں، میں اس ڈیبیٹ پہ ڈاکٹر صاحب میں اس کو اس لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میرا یہ ایک پرسنل سا تھیسس رہا ہے. 1987 میں ہارورڈ گارڈن نے ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری دی تھی، 9 ٹائپس تھی سر. 91 میں ایک کمال کا بندہ ایڈ ہوا جی، اس نے ایموشنل انٹیلیجنس کی فرسٹ بک دے دی ڈینیل گولڈ مین کے نام سے جی. یہ چلتا گیا، 2011 میں اسپرچل انٹیلیجنس بھی مانی گئی ہے سر. لیٹسٹ ریسرچ میں تازہ آپ کو پچھلے سال کی بتا دیتا ہوں. یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ٹوٹل جو انٹیلیجنس یا اسٹرینگس ہیں وہ 34 ہیں، اور یہ 34 بڑے آرام سے ریڈنگ بک شاپ پہ 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر کتاب میں لکھی پڑی. یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اسٹرینتھ فائنڈر کے نام سے کہ 34 اسٹرینتھس کون سی. میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں. میرا سوال آپ سب سے یہ ہوگا کہ وہ جو مانگا جا رہا ہے یا جس کی ڈیمانڈ ہے، اچھا سر میں گوگل کو چھوڑ دیتا ہوں، میں انڈسٹری میں چلا جاتا ہوں. میرا ایز ٹرینر یا کنسلٹنٹ انڈسٹری کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ہنڈریڈز آف کلائنٹس کے ساتھ، HR کی پالیسیز میکنگ، HR کس طرح ہونا چاہیے، کیپیسٹی بلڈنگ کس طرح کی کرنی ہے، انٹرنل پرابلمس کیا ہیں، TNAs کر کے جو میں نے ڈھونڈا سر، جو کچھ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں انڈسٹری کو وہ چاہیے ہی نہیں. میں چند ڈگریز کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، میں چند ڈگریز کو چھوڑ دیتا ہوں. میں بڑی تعداد، میں مثال دیتا ہوں، سب سے زیادہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے، چیئرمین صاحب اسے سیکنڈ کیجیے گا، بزنس گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ایک پوری فوج ہے جس کی تعداد منیمم 4 لاکھ ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی سر. کیا انڈسٹری میں وہ جو ہم بزنس گریجویٹ دے رہے ہیں، جو سکلز ان کو چاہیے، اس بچے کے پاس ہے؟ اینڈ دس از اے گیپ. یہ وہ گیپ ہے ہماری اکیڈمیا کا اور انڈسٹری کا، جو اتنا بڑا گیپ ہے جو فل نہیں ہوتا سر. سر کیوں نہیں ہوتا سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوشن، ہماری یونیورسٹی انڈسٹری کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہے، اس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. اچھا، کیا انڈسٹری کو ہونا چاہیے؟ پاکستان میں کچھ ایسی انڈسٹریز جنہوں نے اپنی یونیورسٹی کو یا کچھ یونیورسٹیز کو انگیج کر دیا، لیکن کیا ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں آپ کو تعداد بڑی ملے گی جو انڈسٹریز کے ساتھ اٹیچ ہے؟ یا وہ جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں، ایک لٹویا چھوٹا سا کنٹری، وہاں پر وہ کہتی ہیں انڈسٹری بتاتی ہے یہ پڑھائیں، ہمیں چاہیے. زمانہ بدل رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے، آپ یہ نہیں پڑھائیں گے، یہ چیزیں نہیں بتائیں گے، تو جو ہیومن ریسورس دیں گے وہ پرانا ہوگا. ہارورڈ کہتا ہے 5 سال بعد وہ ڈگری جو ہم نے نالج سارا دیا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. نیا نالج، نئی لیئرز آ چکی ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں کرتے، بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، بندہ تیار ہی نہیں ہوتا. سر آج میری آپ سب کے ساتھ جو بات چیت ہے، کیونکہ میں لیڈرز کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیڈر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ماڈرن ورلڈ میں 4 سر بکس بھی ریکمینڈ کر کے جاؤں گا سر، میرے سے رہا نہیں جائے گا، اسٹیفن کو بھی پرانا ہو گیا، میں نئی کتابیں ریکمینڈ کروں گا آپ کو جی. نئے زمانے میں آج
5 levels of leadership اگر آپ پڑھیں جان سی میکسویل کی فرسٹ ریکمینڈیشن، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. میاں صاحب یہ کتاب ون آف دی فائنسٹ بک ہے جو بتاتی ہے کہ لیڈر جو ہے اس کے 5th لیول پہ، اگر وہ لیڈر کو سیاستدان نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن کو لیڈر چاہیے، وہ کہتے ہیں سوسائٹی کو چاہیے، خاندان کو چاہیے، محلے کو چاہیے، ادارے کو چاہیے، جہاں پر 2 4 5 لوگ بیٹھے ہیں کو لیڈر بننا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی 5th جو لیول ہے، 5th لیول آف لیڈرشپ پہ 3 چیزیں لیڈر کے پاس ہوتی ہیں. دی فرسٹ تھنگ، وہ کہتے ہیں اگر یہ ہے تو وہ لیڈر ہے، نہیں تو مینیجر ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا. فرسٹ کیا چیز ہے جی؟ وہ کہتے ہیں انسپریشن. اس کے پاس کوئی اپنی انسپریشن ایسی ہو، وہ قوت محرکہ، کوئی تحریک دینے والی ایسی طاقت اس کے پاس ضرور ہو جس سے وہ کام کر رہا ہو. نمبر 2، وہ کہتے ہیں اس کی فالوئنگ ہو. فالوئنگ کا مطلب یہ ہے اس کی ٹیم، اس کی یونیورسٹی، اس کی فیکلٹی، اس کے پاس کام کرنے والے اس کو فالو کرنا چاہیں. اس لیے نہیں کہ ACR خراب ہو سکتی، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی فیوریٹزم کوئی ایسا ہے، وہ اس لیے فالو کریں گے، اس قابل ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. اور تھرڈ تھنگ، وہ 5th لیول پہ جا کے جان سی میکسویل کہتا ہے کہ لیڈر وہ ہے جس کے پاس ویژن ہے، جس کے پاس کوئی خواب ہے. اچھا، اب وہ کہتا ہے اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، ایک دم وہ جمپ کرتا ہے، وہ کہتا ہے فرسٹ لیول کا لیڈر ہے، اور فرسٹ لیول کو وہ لیڈر بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مینیجر ہے. اور اس کو وہ ڈیفائن کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے اس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے لیکن لیڈر کی کوالٹیز نہیں ہوتی. مطلب بدقسمتی کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے وائس چانسلر ہو سکتا ہے کسی وہ سیٹ پہ بیٹھا ہو، ممکن ہے اس کا گریڈ 22 ہو، لیکن اس کے پاس لیڈرشپ سکلز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایک گڈ مینیجر والا رول ہو سکتا ہے، لیڈر والا رول نہیں ہو سکتا. 3 چیزیں ضروری ہیں، انسپریشن، فالوئنگ اور ویژن. اچھا، ویژن کتنی طاقتور چیز ہے، اس کو مزید وہ ایکسپلین کرتا ہے. یہ آج کے کانٹیکس میں بات میں کرنے لگا. وہ کہتا ہے ویژن اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ چیلنج جو آج کے زمانے میں سارے آ رہے ہیں، جس میں کووڈ ٹاپ پہ، جس میں انٹرنل پالیٹکس ٹاپ پہ، جس میں کئی طرح کے کرائسس ہیں، جس میں سسٹم اور ریسورسز کے مسائل ہیں، وہ کہتا ہے ویژن اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آج کے مسئلے چھوٹے لگیں اور ویژن بڑا ہو، وہ انرجی دے. وہ کہتا ہے موٹیویشن جب بھی کسی لیکچر سے لیں گے وہ 20 منٹ کی ہو، 20 منٹ کا لیکچر، 20 منٹ کی موٹیویشن ختم. وہ کہتا ہے موٹیویشن کا سب سے بڑا سورس ویژن ہے. اگر کسی لیڈر کے پاس ویژن ہے تو پھر وہ کچھ ڈلیور کر کے جائے گا، ادروائز وہ آیا وہ چلا گیا، پیچھے تختی پہ ایک نام لکھا ہوگا، کتنے آئے کتنے چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے دس از دی 5th لیول. کہتا ہے کس کے پاس ہوتا ہے؟ کہتا ہے مت کلیئر کر دیجئے. 52 ٹوٹل بکس ہیں جی جان سی میکسویل کی لیڈرشپ. موسٹ ماڈرن میاں صاحب جو کتاب مجھے پچھلے مہینے امریکہ سے ملی ہے، لیڈر ان ٹف ٹائم کے نام سے، تازہ کتاب. میں نے کیونکہ اس کی ساری کتابیں میکسیمم پڑھی ہیں. یہ کہتا ہے کہ لیڈر کا سب سے بڑا کمال یہ لوگوں کی سوچ بدلتا ہے، یہ نظریہ بدلتا ہے. یہ اگر ایک انسٹیٹیوشن کا، ایک یونیورسٹی کا لیڈر ہے تو یہ صرف ڈگری نہیں دے گا، یہ سوچ دے گا، یہ نظریہ دے گا، یہ آج کے زمانے میں لوگوں کو تیار کرے گا کہ کس طرح کے لوگ چاہیے. اور پھر وہ اگلی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ 5 C's کو پورا کرتا ہے. وہ 5 C's کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے جی وہ انسٹیٹیوشن سے اگر کوئی گزرا ہے پڑھ کے تو پہلا C اس میں بدرجہ عتم موجود ہوگا، وہ ہے کانفیڈنس. اس کے پاس اعتماد ہوگا، خود پہ اعتماد، اپنی صلاحیت پہ، اپنی ڈگری پہ، اپنے نالج پہ، اپنی انفارمیشن. سر میں دکھ کے ساتھ کہوں گا، پھر ہم ایک قبیلے کے ہیں، ہمارے بچوں کا سب سے بڑا پرابلم آج کا کانفیڈنس ہے. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کانفیڈنس. سیکنڈ، وہ کہتے ہیں سیکنڈ چیز، دوسرا C جو ہے وہ کریکٹر ہے. وہ کہتا ہے کریکٹر ایجوکیشن کے بغیر ایجوکیشن نہیں ہے، یہ ادھوری ہے. اور کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ یقین ہے کہ میں اس کریکٹر کی وجہ سے وقتی نقصان کروا رہا ہوں، آخر کار میرا ہی فائدہ ہونا. اس کریکٹر کی وجہ سے اس کو یقین ہے کہ میرے پاس ایک ایسی پاور ہے، جو کرائسس آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، مسئلے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد آخر کار میں پھر ون کر جاتا ہوں. اگر ڈاکٹر صاحب میرا موقع ہوتا تو میں اشفاق صاحب کا من چلے کا سودا چلاتا. وہ سین جس میں اشفاق صاحب ڈائلوگ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. یہ دیسی زبان ہے، بلین روپیز کا جملہ. جنہوں نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل، ساری دنیا کے جتنے مرضی چیلنج ہیں کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے آخر کار کہیں پہنچ جانا. کانفیڈنس دی سیکنڈ C از دی کریکٹر، دی تھرڈ از جو پڑھ کے گزرتا ہے اس کے پاس تیسرا C کریٹیوٹی ہوتی ہے. وہ سوچ سکتا ہے، اس کا مائنڈ سوچنے والا. اگر وہ دماغ سوچنے والا دماغ نہیں ہے،
صرف رٹوں تک پابند ہے, وہ کسی کام کا نہیں. اینڈ دی فورتھ از, وہ کہہ رہا ہے دی پاور آف کولیبوریشن, سی از دی کولیبوریشن, جسے اسٹیفن آر کوے سائنرجی کہتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر وہ سائنرجی نہیں بنا سکتا, اگر وہ ایک ٹیم نہیں بلڈ کر سکتا, وہ اپنے ساتھ سب کو لے کر نہیں چل سکتا. ماڈرن دنیا بات کر رہی ہے کہ بندہ پسند ہے کہ نہیں پسند, لیڈر وہ ہے جو اسے کام لے کے دکھاتا. ماڈرن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس سے لاکھ خطرے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اس سے میں نے کام کیسے لینا ہے, اور میں نے اس کو ریزلٹس گولز کے ساتھ ایسا باؤنڈ کیا ہے, وہ کر کے دکھا دیتا. سو نئی دنیا کو کولیبوریشن والے مائنڈ چاہیے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جی, ففتھ, وہ کہہ رہے جی اگر اس نئی دنیا میں ہم نے کنٹریبیوٹرز, سر یہ ساری سوسائٹی ہم سب کو ماننا پڑے گا, اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. پچھلے 30 سے 40 سال میں وی سے آئی, مائی اور می پہ چلی گئی. سر ہم آئی, مائی اور می نہیں تھے, آنرشپ تھی. آپ سب, میں سب کسی زمانے میں جب پڑھے ہیں, ہمارا ٹیچر وقت سے پہلے بلانے کو تیار تھا, ہمارا ٹیچر وقت کے بعد پڑھانے کو تیار تھا. ہم میں سے کئی ایسے ہمیں ٹیچرز ملے ہوں گے جن کا گھر کا کھانا بھی ہم نے کھایا ہوگا. سر آج اس وقت میں مٹیریلزم, کمپٹیشن, کمپیرزن نے یہ چیز چھین لی, آنرشپ نہیں رہی. ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوں, کو ایسی پالیسی بننی چاہیے. یہ جو وزٹنگ کا ڈھیر آ گیا ہے, جس میں کلاس پڑھانی ہے, چلے جانے, بعد میں تعلق ہی کوئی نہیں ہے, بچہ جانے, اس کا مستقبل جانے, یہ ختم ہو. انڈسٹری سے گیسٹ اسپیکر آ جائے, لیکن آنرشپ تو پڑھانے والا یہ کہے کہ یہ میرا شاگرد ہے, یہ مجھے یاد آتا ہے, اس کو میں نے پڑھایا ہے, اس کو میں نے کہیں نہ کہیں پریپیئر کیا ہے, اس پہ محنت کی ہے. سو یہ اس وقت ضرورت ہے ان 5 C's کی, اور یہ لیڈر کا کام ہے. سر یہ اگر ویژن نہیں ہے ایک وائس چانسلر کا, سر میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ جتنی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے, اسی PHEC کے پلیٹ فارم پہ میاں صاحب ہم نے کبھی ورک شاپ کنڈکٹ کی ہے. میرے سامنے میری آڈینس میں ایک بڑی تعداد گرے ہیئرس کے ساتھ 50+ ایج کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں, PhDs ہیں, ان کو ای کامرس کا نہیں پتا. سر وہ فلاپی ڈسک سے آگے نہیں گئے, انہیں اس ڈیجیٹل ورلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, انہیں ان ماڈرن میڈیمز کا نہیں پتا ان کے ذریعے کمیونیکیٹ کیسا ہوتا. میں کمرشل کلاس کی بات کروں جو اسکل اورینٹڈ ہے. پرسوں میں نے میاں صاحب کلاس پڑھائی ہے, تعداد تھی 1447. سر زمانہ کہاں چلا گیا ہے, اور ہم جو یونیورسٹی میں دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سر سوچنا پڑے گا ہمارا کورس کیا ہے. آپ ذرا کورسز نکال کے دیکھ لیجیے, وہ کتنے ماڈرن ہیں. ہمارے جو پڑھانے والے ہیں وہ کتنے ماڈرن ہیں, ان کا ویژن کتنا ہے, ان کی سکلز کیسی ہیں, وہ کتنے پالش ہیں. اور سب سے اہم بات میں کہہ دوں سر, ہمارا تو یہ جو پیشہ ہے جس سے ہم نے کبھی شروع کیا ہوگا, یہ پڑھانے کا پیشہ, ٹرانسفارم کرنے, سوچ بدلنے کا. بڑے دکھ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بات کروں گا, ایک بڑی تعداد کی اس وقت آپ کو یونیورسٹیوں میں پروفیسرز کی ایسی ملے گی جنہیں پڑھانا نہیں آتا, جن کی کمیونیکیشن سکل نہیں ہے, جن کی پریزنٹیشن سکلز نہیں ہے, جو کوئی بات دلیل کے ساتھ ڈرا کر کے سمجھا کے ملٹی میڈیا پہ کسی سورس سے پراپر کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ ایک فوج آ گئی ہمارے پاس, اور آپ جانتے ہیں جب تک یہ ریٹائر نہیں ہوگی جان نہیں چھوٹے گی. یہ احتجاج بھی کرتی رہے گی, ٹیچر یونین بھی چلتی رہے گی, لیکن ہم کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے. آج ساری سیلف ہیلپ ماڈرن سائیکالوجی اس نتیجے پہ پہنچی ہے, انسان کو انسان بدل سکتا ہے, کتاب کا نمبر نیچے آتا ہے. انسان کو انسان بدل سکتا ہے, مووی کا نمبر نیچے آتا ہے. انسان کو انسان بدل سکتا ہے, لیکچر کا نمبر نیچے آتا ہے. انسان کو انسان بدل سکتا ہے, ورک شاپ, سیشن, ٹریننگ ہال کا نمبر نیچے آتا ہے. اور اگر یہ انسان امپورٹنٹ نہ ہوتا تو دنیا کی سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن جو انسانوں میں آئی, جس پہ مائیکل ہارٹ, دی سیکنڈ ریکمنڈیشن آف ٹوڈے, ایک اہم کتاب دی 100, میری میاں صاحب اس پہ کمپین تھی 10 سال کہ ہم مسٹر چپس نکالیں نہ نکالیں جو بھی, لیکن اگر سیرت ایڈ کرنی ہے تو لوکل کی نہ کریں, کانسٹنٹ ورژن کو کریں. مائیکل ہارٹ کا پہلا چیپٹر ڈال دیں جو وہ کرائٹیریا بتاتا ہے کہ جو انسانی تہذیب پہ ایک نام نامی کا جو اثر ہے وہ آپ مائنس نہیں کر سکتے. سر دیکھیں نا, کمنٹ وہ ہے جو نان مسلم کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ جی ذرا دیکھیے تہذیب 10,000 سال کی نکال کے دیکھ لیجئے, تنہا ایک شخص اس انسانی پوٹینشل میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن, اور ہر شعبے میں, فکر میں, تمدن میں, سوچ میں, جنگ میں, عدل میں, عدالت میں, بزنس میں, ایک شخص اس کا کنٹریبیوشن. تو سر آج ساری دنیا اس ماننے لگ پڑی ہے کہ ماڈرن لیڈرشپ از انسپریشنل, ماڈرن لیڈرشپ از فالوئنگ, ماڈرن لیڈرشپ بیسڈ اپون ویژن. یہ بھی مان رہے ہیں. 2-3 ماڈلز جو ہیں میں ضرور ریکمینڈ کروں گا, آپ پڑھیے گا.
one of the finest book, book name is the Think Like Mandela, نیلسن منڈیلا پہ بڑی شاندار کتاب ہے. میں انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہا ہوں, لائک میں فورسز کو اس لیے کوٹ کر دوں گا کہ وہ ٹریننگ میں ان کا کوئی نیم البدل اور کوئی نہیں. وہ اپنے آفیسر کا ٹریننگ کا ایکسپوئر ورڈ اسٹائل کرواتے ہیں. آئی ایم اے اسپیکر, تو میں کہوں گا جی کل کون ہے, وہ کہتے ہیں مشاہد سید. پرسوں کون ہے, وہ کہتے ہیں ترکی کا ایمبیسڈر آیا ہوا. اس کے بعد کون ہے, سمر مبارک مند. میں کہتا ہوں جی فوجی کو فوجی, وہ کہتے ہیں فوج کو فوج نے پڑھا دیا ہے, لیکن دماغ کھولنے کے لیے دماغ چاہیے, کوئی نیا بندہ چاہیے جو نئی بات کرے. وہی سلائیڈیں, وہی ملٹی میڈیا, وہی ایجوکیشن کی پرانی تھیوریز پڑھا کے ہم ضائع کر دیں گے, تو کچھ نیا تو ہو. تو سر یہاں اس وقت شدید ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے ایک وائس چانسلر بننے کا, وہ حدیث کوٹ کرتا ہے جس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا جاتا ہوں تو اس کا ترجمہ بدل دیتا ہوں کہ ہر شخص گڈریا اس کے ریوڑ کا حساب اس سے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کنگڈم آپ کے حساب آپ کے, ہر ایک کی کنگڈم. وہ کنگڈم کا جو سائز ہے وہ ایکڑ کے حساب سے نہیں ہے, اس ہیومن ریسورس کے نام کے ساتھ ہے. جہاں 6,000 ہے, کہیں 8,000 ہے, کہیں 15,000 ہے, کہیں 35,000 ہے. اس کنگ سے کنگڈم کا حساب پوچھا جانا. اس کو آج جان سی میکسویل کیا کہہ رہے ہیں, اسی حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ از پرسنل لیڈرشپ. لیڈر گلے نہیں کرتا, لیڈر شکایتیں نہیں کرتا. میں کلاس چند دن پہلے پڑھا رہا تھا کہ اسسٹنٹ پروفیسر صاحب نے کہا جی ہم اچھا پرفارم نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کون سا پرسنل دفتر ہے. میں نے کہا اگر پرفارم دفتر کی بنیاد پہ کرنا ہوتا تو کھجور کی چٹائی اور کھجور کی چھت کے ساتھ مٹی کی دیواروں میں اتنی بڑی تہذیب کو امپیکٹ نہیں دیا جا سکتا. تو 2 ماڈل آج ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. جان سی میکسویل کہتا ہے آپ ضرور پڑھیں منڈیلا کو. سوچنے کا انداز کیا تھا, سوچنے کا انداز کیا تھا سر؟ اندازہ لگائیے 27 سال کی جیل ہے, منڈیلا باہر نکل رہا ہے, پہلا انٹرویو دے رہا ہے, اور پہلے انٹرویو میں پہلا کویشچن ڈاکٹر صاحب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا 27 سال میں. اور پہلا جملہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ فارگیونیس. جنہوں نے بڑی منزلوں کا مسافر بننا ہوتا ہے, باسف صاحب کہتے ہیں وہ چھوٹا جھگڑا نہیں کرتے, وہ اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑتے, وہ مشن کی نظریے کی جنگ لڑتے. ڈاکٹر صاحب لکھ کے رکھ لیجئے گا, آج کی ڈیٹ 15 سپتمبر 2021, 15 سپتمبر 2025 میں آپ نے سیٹ پہ نہیں ہونا سکتا. ناٹ شیور اباؤٹ, کل کا نہیں پتا سر, ہمیں کل کا نہیں پتا. کل طارق اسماعیل ساگر صاحب کا انتقال ہو گیا. 10 دن پہلے میرے دفتر میں ایک تقریر تھی, بس آن اسٹیج تو فنی انداز سے کہنے لگے یار شاید جی میں نے تقریر کوئی نہیں کرنی, میں پیزا کھا کے پیزا کے بارے میں بتا سکتا ہوں. انسان کو سر اگلے لمحے کا نہیں پتا. لیکن سر یہ جو عہدہ نام سیٹ ہے یہ ایک موقع ہے سر, یہ کنگ کے پاس کنگڈم ہے, ایک موقع ہے. اور اس میں سر میں کہتا ہوں پوری یونیورسٹی آپ نہیں چینج کریں سر کچھ بدل دیں. ایک ریڈنگ کلچر آ جائے, لائبریری آباد ہو جائے, گیسٹ اسپیکر کلچر آ جائے. سر انڈسٹری کے لوگوں کو میں ہمیشہ وائس چانسلر کو کہتا ہوں ایک شیلڈ کی قیمت 250 روپے ہے, اور آپ کا الومنائی آپ کو نہیں پتا کہاں کہاں بیٹھا ہو. انہی یونیورسٹیوں کے الومنائز ڈھونڈیے, آپ کو کہاں ملیں گے. آپ فقط یہ کر دیجئے کہ تم کسی بڑی انڈسٹری کو ہیڈ کر رہے ہو, پروڈکشن کو ہیڈ کر رہے ہو, مارکیٹنگ کو ہیڈ کر رہے ہو, ہم ویلکم کرتے ہیں, ایکنالجمنٹ لیٹر ہے, اور یہ شیلڈ ہے, آ کے بچوں کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرو. انڈسٹری کیسی, دنیا کیسی, کیا مانگ ہے. آج تم اتنے ڈیجٹ کی سیلری لے رہے ہو, تم بورے والا سے نکلے ہو, لالا موسیٰ سے نکلے ہو, پتوں کی سے نکلے ہو, کہاں پہنچ گئے ہو, کہانی بتا دو. سر یہ اس وقت امید دینے کی شدید ضرورت ہے. تو اس کووڈ اور کووڈ کے بعد جہاں سسٹم آن لائن ہوا, جہاں 1000 چیلنج ہیں, تو یہاں سے اس آج کی ورکشاپ سے مجھے نہیں پتا اس کے بعد کوئی سیشن ہے کہ نہیں ہے, لیکن میری تقریر میں سے کم از کم یہ 5 C's بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیڈر کے 3 جو میں نے آپ کو بیسکس بتائے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور یہ جو 3-4 کتابیں میں نے ریکمینڈ کی ہیں. جب یہ سب یہ کیونکہ ایک بڑا پرانا میتھ تھا لیڈرشپ کے بارے میں, اگین اس کو اس نے ایڈریس کیا, جان سی میکسویل نے کیا اس کو ایڈریس. وہ اس کو 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتا ہے لیڈرز کو, دنیا کے سارے لیڈرز کو. وہ کارپوریٹ میں ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, آپ کے ریفارمرز ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک بڑی تعداد لیڈرز کی پیدا ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کا وہ پروف کیونکہ بلیور ہے, وہ کہتا ہے کہ جس کا سب سے بڑا پروف ہے دنیا کے سارے نبی رسول پیغمبر, ان کی غربت ہو سکتی ہے, ان کے مسائل ہو سکتے ہیں, ان کی ریسورسز کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن لیڈرشپ کوالٹیز میں پوری ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان 3 چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ پوری نبوت کی ہسٹری لے لیجیے, ایک خاندان حسب نسب پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا, کبھی کسی چھوٹے خاندان سے بڑا انسان نہیں نکلا. یہ میں نبوت کی بات کر رہا ہوں, ہسٹری نکال لیجیے.
کوئی کمپرومائز نہیں. سیکنڈ, آئی کیو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اپنے زمانے کا بڑا دباؤ, کیونکہ سر اس نے ایڈریس کرنا. اور تیسری چیز لیڈرشپ ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی. وہ کہتا ہے ایک بڑی تعداد لیڈر کی پیدائشی ہوتی ہے. وہ دوسری قسم کہتے ہیں سر یہ وہ لوگ ہیں جن کو حالات, واقعات انسپریشن لیڈر بناتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ان کو قدرت, ان کا ایم سی, ان کا ایس ایم سی حالات سے ہوتا ہے. اور اگر ہم زندگی کو اس طرح سے لیں, کیونکہ دیکھیے گا ہمیں پالش کرنے کے لیے ٹریننگ تو ہے ہی, کلاس روم تو ہے ہی, لیکن کہیں نہ کہیں حالات, واقعات, ہمیں بھی نہیں یقین آتا ہے میں وہی ہوں جو اتنا سینسٹیو تھا اور اتنا بریو ہو چکا, میں وہی ہوں جس کا ای کیو نہیں تھا, اب اتنا ای کیو آ چکا, میں وہی ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا, یہ اب ڈیسیژن کر لیتا. میں وہی ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انٹروورٹ ہے, اس کی پریزنٹیشن سکلز اتنی اچھی کیسے ہوتی. تو وہ کہتے ہیں حالات, واقعات, سچویشنز اور موسٹ آف ٹائم کرائسس وہ لیڈر بناتے. یعنی اگر ہم کرائسس سے بچنا چاہتے ہیں, ون آف دی فائنسٹ بک, دی بک نیم از ایگو از اینمی. وہ کہہ رہا ہے جی اگر کرائسس نے آپ کو فائن نہیں کیا, پالش نہیں کیا, آپ کی ایگو ختم نہیں ہوئی, آپ ہمبل نہیں ہوئے, تو پھر وہ جو کورس آیا ہوا تھا اس میں صرف آپ بیٹھ کے گئے, آپ نے کھانے کھائے اور اب چلے گئے. اس میں رومی کا کیا خوبصورت جملہ, وہ کہتا ہے جو چٹھی ہے, غم کی چٹھی, اس کو کھولنے تو خوشی لکھا ہوتی ہے تو فلسفہ, لیکن قدرت آپ کو کئی طرح کے حالات و واقعات سے گزار کے لیڈر بنا دیتی ہے. یعنی آپ وہ ہوتے ہی نہیں ہیں, بظاہر وہی ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ نہیں ہوتے. کلیئرٹی, زندگی کی امپورٹنس کلیئر ہونا, ارجنٹ کلیئر ہونا, پریورٹیز کا کلیئر ہونا, وہ سچویشنز کا رگڑا ہے جس کو میں نے کہا جی وہی ایم سی ہے اور وہی ایس ایم سی. تھرڈ ٹائپ, وہ کہتے ہیں جی دنیا میں کچھ لیڈر ایسے ہیں, تھوڑی سی تعداد ہے, جن کو 5 دن کی ورک شاپ چاہیے ہوتی ہے, ان کو کلاس روم لیڈر بنا. اب وہ کہتا ہوتا کیا, یعنی وہ بڑی اچھی ڈیبیٹ اس پہ کرتے ہیں. جیسے میں نے 4 کتابیں ریکمینڈ کر دی تو میاں صاحب نے بڑا اچھا کویشچن کیا, ایسے کو لیڈر بن جائے گا. وہ کہتا ہے جو سوچے گا وہ بن جائے گا. جس نے سوچا ہی نہیں کبھی, جس کو سوچنے پہ مجبور نہیں کیا. سوکریٹس کہتا ہے کہ میں پڑھاتا تو ہوں ہی نہیں, میں تو صرف سوچنے پہ مجبور کرتا ہوں. کہ سوچیں تو صحیح, اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, اگر آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اگر امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, اگر لوگوں کے نصیبوں پہ آپ کی کوئی تحریر لکھی جانی ہے, تو اس کے لیے لیڈر بننا پڑے. مینیجرز کتنے آئے چلے گئے, کتنے ان سیٹوں پہ آئے چلے گئے, لیکن ڈیلیور کرنے والا, کنٹریبیوٹ کرنے والا. میں اگین یہ گزارش کروں گا اسی سوال کے جواب میں کہ پوری یونیورسٹی, اس پوری یونیورسٹی میں 1000 ایشوز ہیں, ان 1000 ایشوز میں آپ 2-3 اہم چیزیں ضرور پکڑ لیجیے. یہ سر طے کر لیجیے گا 2-3 سالوں کے ٹینیور میں سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے, لیکن اگر آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ 2-3-4 چیزیں ایسی ہیں جو میری پریورٹی پہ ہیں اور کسی صورت میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور اگین وہ کہتا ہے جی اصل لیڈر وہ ہے جو اپنے پرنسپلز کو اناؤنس کر دیتا ہے, وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے, وہ میٹنگز میں کہتا ہے کہ میرا یہ ویژن ہے, اس پہ میں نے کام کرنا ہے, تاکہ لوگ کنونسڈ ہوں اور ساتھ ملیں. تو تینوں ہیں سر, پیدائشی ہیں, بورن لیڈرز, پالش ہوتے ہیں حالات و واقعات سے, اور کلاس روم بھی جو ہے وہ تیار کر دیتا ہے. اس میں میڈم کوئی شک نہیں ہے, یہ کسی بڑی دیر تک اس کو ٹیلنٹ کی کیٹیگری میں مانا جاتا تھا, لیڈرشپ جو بائی برتھ کہا جاتا ہے. یہ جو اسکل کا ورڈ آیا نا, یہ اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے ریسرچ کی, پتہ لگا یہ ہے اسکل, اس کا مطلب ایکوائر کی جا سکتی ہے, لرن کی جا سکتی ہے. اللہ نے انسان پہ جو سب سے بڑا کرم اور فضل کیا ہے وہ لرننگ کا کیا ہے. اسی وجہ سے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس دیکھیں, کسی مخلوق کا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اور وہ ہے تو وہ اس کی جبلت کو ایڈریس نہیں کر سکتا. انسان پہ سب سے بڑا کرم اور فضل یہ ہے کہ سیکھنے کی اتنی چیزیں. یعنی میڈم ہم سب ذرا غور کریں کہ آج کے دن اس روم میں بیٹھے ہوئے اگر مڑ کے دیکھیں تو ہماری 50-55 سال کی زندگی تک ہم نے سینکڑوں چیزیں سیکھی. یہ تسمے صحیح بند کرنے ہم نے کبھی سیکھے, یہ ٹائی کون سی لگانی ہم نے سیکھی, آئی کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے یہ سیکھا ہے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا, کویشچن کیسے کرنا, سننا کیسے, کوئی چیز لکھنی کیسی, کسی سے رابطہ کیسے کرنا ہے, رابطے میں رہنا کیسے, یہ کھانا کیسے, چھوٹے چھوٹے مینرز, ہزاروں چیزیں سیکھی. یہ انسان کا کمال. یعنی یہ جو ایریا ہے جس میں ہم کہتے ہیں سیکھا جا سکتا ہے, یہ بڑی بلیسنگ ہے جی, اور یہ ساری زندگی سیکھا جا سکتا ہے. اچھا, اب بخاری صاحب میں اس کویشچن پہ آؤں. سر میرا خیال ہے کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی شاید اس کے لیے یہ چیلنج ہے. بزنس ہے سر, بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہوں گا سر
کیونکہ اس میں الٹیمیٹ بزنس چیزیں ایکسپیکٹیشنز بڑے چیلنج ہیں پاکستان میں کہ ایک بڑی دنیا جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں سر وہ سیٹس چلا رہے ہیں سر, اور یہ بزنس میٹر ہے سر. ہماری پبلک یونیورسٹیز میں بالکل ڈفرینٹ ہے سر. میں کیونکہ کچھ یونیورسٹیز میڈم کی یونیورسٹی کے ساتھ میرا رابطہ ہے, 6 یونیورسٹیوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے. ابھی بھی میں ایک انٹرویو پینل سے اٹھ کے آ رہا ہوں. ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہیں جو لائق ہیں, ان کے پاس ریسورسز نہیں, ان کے پاس ڈھیروں خواب ہے, ان کے خوابوں کا انبار ہے. یعنی یہ میاں صاحب ایک عجیب بات ہے, جہاں پر کوئی 18 لاکھ کی ڈگری ہے وہاں پر خواب کوئی نہیں ہے. یہ سر جو محروم طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس ہے, جن کے پاس صرف نمبر ہے, لائک ہونا ہے اور اسٹرگل ہے سر یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ان کو سر میں ایک آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں PHEC کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا ایک پورا کانسیپٹ پیپر, چھوٹا سا پلان بنا کے سر ایسی چیزیں جو مفت کی جا سکتی ہیں سر, جس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا اور بچوں کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. لائک اگین وہ لرننگ کی لسٹ میں دنیا مان رہی ہے کہ شارٹ مووی ایک بہت بڑا سورس ہے. یہ سب شارٹ مووی 30 منٹ کی مووی پورا ٹرانسفارم کر دیتی. میرے والد صاحب میں نے ایک فلم دکھا دی چند دن پہلے, ایجڈ ہے تو میں نے وہ فیس بک پہ تھی, انڈیا نے بنائی ہوئی تھی 28 منٹس کی. مووی ختم ہوئی, وہ کنونس ہو گیا تھا میرا اکاؤنٹ بنا کے دے. میں اپنے دوست لبڑے نے سارے پنڈ تو لے آ کے تھے شہر تڑے. میں کہ جو کہتے ہیں مووی نے انسپائر کر دیتا ہے. یہ اتنی ایک پرنسپل کی کہانی ہے. میں وہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر کوئی گروپ ہے سر. تو اب ایک مووی کتنا انسپائر کر سکتی ہے سر. کیا ہمارا پڑھانے والا, ہمارا ادارہ کتاب ریکمینڈ کرتا ہے؟ کیا کوئی نیا ایکسپوئر ایسا, کوئی ایکسپیرینس ایسا, کوئی گیسٹ اسپیکر ایسا, کوئی برین ایسا؟ سر صرف ہم نے ویلکم کرنا ہے لرننگ کو. سر فلڈ ہے جو سنبھالا نہیں جائے. لیکن سر اگر ہم ویلکم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہی ہمارے پاس جو فورس ہے یہی کافی ہے, تو سر بڑا چیلنج ہے سر ہمارا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بیچنا کہ یہ خواب ہیں جو پورے نہیں ہونے, تو یہ مشکل ہے سر. ہم وہ ریئلسٹک خواب بتائیں سر. استاد شاید نالج سے زیادہ نالج کا ٹریک دیتا ہے سر. یہ لرننگ ایٹیٹیوڈ کمال کی چیز ہے سر. اس میں بندہ یہ 30 منٹس کی ڈرائیو میں میں نے ایک آڈیو سنی ہے سر, ماڈرن آڈیو سنی ہے سر, اس میں ٹریول کرتے بندہ سنتا ہے. تو اگر ہم ان بچوں کو سر لرننگ کا ٹریک دے دیں اور اوپن کر دیں کہ یہ جو کچھ ہم نے سکھایا یہ ختم نہیں ہے, اس کے علاوہ بڑا کچھ پڑھا, اور ایک ایٹیچیوڈ دیں سر. یہ ریفلیکشن ہے, ہر اچھے استاد کے پیچھے ایک اچھا استاد ہوتا ہے. پرانی دیسی بات جو ہم پنجابی کرتے ہیں کہ کڑی نہیں ہے تو دی ماں دیکھ لو, ماں نہیں ہے تو دی نانی دیکھ لو. سر میں بتا رہا ہوں جو بندہ بھی کمال ہے اس کے پیچھے کو کمال کا بندہ ہے سر. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے اپنی زندگی میں کسی جائنٹ کو نہیں دیکھا. اینڈ ون آف دی فائنسٹ کوٹیشن آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ, کلوز کرتا ہوں. نیوٹن کے یہ سب لاز ہم نے سنے, فرسٹ لا, سیکنڈ لا, تھرڈ. نیوٹن کی ون آف دی بیوٹیفل کوٹیشن, کبھی گوگل کیجیے گا, بڑی پیاری کوٹیشن ہے اس کی. ایک کوٹیشن اس کی بڑی شاندار ہے, میرا خیال ہے ٹیچر کے لیے. وہ کہتا ہے کہ بونے کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ بونا ہے, لیکن بونے کا انعام یہ ہوتا ہے اس کو دیو مل جائے. اگر دیو مل گئے تو بونا اس کے کندھے پہ کھڑا ہو کے دیو سے آگے دیتا. بظاہر یہ نریشن چھوٹی سی لگ رہی سر, یہ ٹیچر کا کام. وہ اس کو بچے کو پکڑ کے یہاں بٹھاتا اور کہتا ہے اب دنیا کو دیکھو. اگر وہ اپنے سے بڑا اس کو نہیں کر سکتا, خود سے بڑا کرنے کا خواب نہیں دے سکتا, اس کو دروازہ اور رستہ نہیں بتا سکتا, وہ اہدنا الصراط المستقیم کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, یہ سیدھی راہ نہیں ہوتی پتر, یہ کھڈا آ جائے تو بچنا اہدنا الصراط المستقیم ہوتا. یہ بعض جگہ معافی مانگ لینا اہدنا الصراط المستقیم, یہ درگزر کر دینا اہدنا الصراط المستقیم ہوتا, سیکریفائس بہت بڑا اہدنا الصراط المستقیم ہوتا. تو سر یہ یونیورسٹی کر سکتی ہے, یہ اس میں پاور ہے سر. تو میں پھر کہوں گا کہ اس ساری ڈیبیٹ جو کہ اگین موٹیویشنل اسپیکر پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا بڑا خواب دے دیتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں سر اتنے بڑے خواب میں سے کچھ لے لیجئے, آپ کچھ لیجئے. جب میں نے بھی یہ شروع کیا مجھے نہیں اندازہ تھا یہ بارڈر لیس ہو جائے گا. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یوگنڈا سے بندہ ملنے آتا ہے کہ جی میں سنتا ہوں, کینیڈا سے آتا ہے میں سنتا ہوں, باہر ٹریول کرتا ہوں, وہ میں حیران ہوتا ہوں ایئرپورٹس پہ جہاں ہمیں پاکستانی ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ٹیچر ہیں. میں کہتا ہوں جی میں تو ایک اسپیکر ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا کانٹینٹ ہم نے فائدہ اٹھایا. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا, یہ آخری بات. ڈاکٹر صاحب اپنی یونیورسٹی کا یوٹیوب چینل بنائیں, شدید ضرورت ہے اس میں. آپ کی یونیورسٹی کے اچھے پروفیسر سے دوسری یونیورسٹی کا بچہ کیوں نہ فائدہ اٹھائے. آپ کی یونیورسٹی کے ابھی یہ انٹرویو کے بعد میں بیٹھا ہوں, میرے پرانے بڈی ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب, سعودیہ سیٹل ہو گئے, بچے ان کے کینیڈا سیٹل ہیں, بڑے اچھے پروفیسر تھے یونیورسٹی پنجاب میں, کسی
80s 88 کی بات ہے, اور ایجوکیشن کے پروفیسر تھے, پھر بزنس پڑھا, آسٹریلیا چلے گئے PhD کی. وہ مجھے کہنے لگے کہ آج بھی اگر مجھے کلاس ملے تو میں دعویٰ کرتا ہوں میرے سے اچھا OB کوئی نہیں پڑھا سکتا, میرے سے اچھی لیڈرشپ سکلز کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان سب چیزوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں نا ہم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں. انہوں نے کہا نہیں, یہ پروفیسر اگر صحیح پڑھائے اس رستے سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اس نے بھی گزرنا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے, اور اس نے بھی گزرنا ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا. یہ یاد رکھیے گا, قابل نے پہاڑ پہ پہنچ کے پڑھ جانا. کمال یہ ہے کہ جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کو ایسا بندہ مل گیا جس نے اسے لائک کر دیا. تو سر وی ہیو دی پاور, ٹرانسفارم کرنے کی پاور, لوگوں کی سوچ بدلنے کی طاقت سے یونیورسٹی کے پاس ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ سر آپ کی یونیورسٹی کا YouTube چینل اتنا طاقتور ہو کہ اس پہ جو آپ کے بہترین لیکچرارز ہیں, بہترین پروفیسرز ہیں اور بہترین کانٹینٹ ہے, تو اپنا ایک طاقتور سا YouTube چینل, آپ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ کر, آپ ایک ٹیم ہائر کر, آؤٹ سورس کر لیں, لیکن آپ کا کانٹینٹ ہمیں پتہ لگ رہا ہوگا جی دوسرے ملکوں سے اس کانٹینٹ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ موجود ہیں. ہم اس یونیورسٹی کو نارووال تک محدود کیوں کریں, اسے ہم پتوں کی تک محدود کیوں کریں, لاہور تک محدود کیوں کریں. اس یونیورسٹی کا کام, کانٹینٹ, مٹیریل, ریسرچ ساری دنیا میں وائرل ہو.